یہ جماعت نہیں ہے، آئیڈیالوجی ہے. یہ کس کی کوئی بہت ساری جماعتوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ بہت ساری جماعتوں کی خدا نہ خواستہ کھچڑی نہیں ہے. یہ ایک آئیڈیالوجی ہے. آئیڈیالوجی ایسے ختم نہیں ہوتی ہے. یہی نعرہ پاکستان کے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے لگایا کہ پاکستان کھپے، کچھ بھی ہو جائے پاکستان کھپے. ذاتی رائے کو کسی سیاسی فیصلے میں نہیں لاتا. آج بھی وہ بہت زیادہ صبر، تحمل اور سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. 13 جماعتوں کی حکومت ہے، چھوٹے موٹے مسائل ہوتے رہتے ہیں. آپ کو ماضی میں ڈکٹیٹروں نے سیکنڈ سے فرسٹ شاید پہنچایا ہو یا ففتھ سے فرسٹ پہنچایا ہو. اب جمہوری حکومتیں ہیں. آپ ہمیشہ ڈکٹیٹروں کے دور میں ناظمین بنے ہیں، آپ جمہوری حکومتوں میں نہیں بنے. یہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. یہ روتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، یہ تکلیف کو برداشت کرتی ہے کھڑی ہو کر، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ طوفان ہو، چاہے وہ کوئی بھی پریشانی ہو. آپ کو پیپلز پارٹی کیوں نظر آتی ہے عوام کے اندر؟ کیونکہ وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اس فلسفے سے، شہید بھٹو کے اس فلسفے سے جڑی ہوئی ہے جو آج بھی زندہ ہے. جب ہم کہتے ہیں وہ آج بھی زندہ ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور اسی فلسفے نے پاکستان کو بچایا ہے، اسی فلسفے نے. اور یہی نعرہ پاکستان کے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے لگایا کہ پاکستان کھپے، کچھ بھی ہو جائے پاکستان کھپے. اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے پاکستان کھپے. اسی لیے ہم نے بڑی شدت سے 9 مئی کے واقعے کو، جتنے بھی واقعات پیش آئے 9 مئی کو 10 مئی کو، ہم نے بڑی شدت سے ان کو ریجیکٹ کیا، بڑی شدت سے اس کی ہم نے مذمت کی. صرف اس لیے نہیں کہ ہمارا سیاسی اختلاف ہے اس جماعت سے، بلکہ اس لیے کیونکہ ہم نے لہو دیا ہے، ہم نے خون دیا ہے، ہم نے اپنے کارکنان کو کھویا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو گوایا ہے، ہم نے اپنے لیڈران کو کھویا ہے، ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کھویا ہے. اس پورے عمل میں یہاں پر تو لوگ آدھا گھنٹہ جیل نہیں جا سکتے. شہید محترمہ نے تو سکھر جیل کی وہ گرمی دیکھی ہے جو کسی کے تصور میں نہیں ہو سکتی کہ وہ کتنی شدت برداشت کر چکی. انہوں نے کون سی صحبتیں برداشت نہیں کی. آج بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا وہ ویژن، ان کا وہ مشن، ان کا بیٹا پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آگے لے کر چل رہا ہے. آج بھی وہ اپنی ذاتی رائے کو کسی سیاسی فیصلے میں نہیں لاتا. آج بھی وہ بہت زیادہ صبر، تحمل اور سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے خود دیکھا کہ وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے معاملات کو کنٹرول میں رکھیں، یونٹی کا مظاہرہ کریں، اتحاد کا مظاہرہ کریں. یہی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. پہلے متحد ہو اور پھر کچھ ملے گا ہمیں. لیکن جو مناظر 9 اور 10 مئی کو دیکھے گئے وہ اتحاد تو نہیں دکھا رہے تھے، وہ تو نفرت، تقسیم، آگ اور زہر اگل رہے تھے. اور اس کی مخالفت پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی ذاتی تجربے، اپنی قربانیوں اور اپنی تکلیفوں کی روشنی میں کی ہے. اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ہماری دھرتی ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے. اور اسی پاکستان میں اس علاقے میں سوات میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان کا پرچم لہرانے کا وعدہ کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے صدر آصف علی زرداری صاحب کی سربراہی میں ہم نے اس وعدے کو پورا کیا. ہم نے چھڑوایا ان دہشت گردوں سے اپنے لوگوں کو، ہم نے چھڑوایا ان انتہا پسندوں سے اپنی ماں، بہنوں اور بچوں کو، جن کی گرفت میں ہمارے پاکستان کے وہ علاقے تھے جہاں پاکستان کا پرچم اتار دیا گیا تھا. محترمہ شہید نے یہ کہا تھا، لیکن افسوس کہ پھر
وہ ہمارے درمیان فزیکلی نہیں رہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا مشن رہا، ان کا فلسفہ رہا، جس طرح شہید بھٹو کا فلسفہ آج بھی زندہ ہے، اور وہی شہید محترمہ کا ہمارا فلسفہ ہے۔ تو ہم وہ جماعت ہیں جو ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم الحمدللہ ہم تو کہتے ہیں کہ دینی اعتبار سے بھی ہم جب اپنے دین کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور حسین نبی کی جو نسبت ہے، تو ہمیں یہ فخر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں وہ فخر ہے کہ ہم تو اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھے ہیں، ہم نے کس طریقے سے اس جماعت کو اپنی ان بہادر خواتین کی جد و جہد کے نتیجے میں اس مشن کو جاری و ساری دیکھا ہے۔ کسی ایک لمحے پر بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ جھکی نہیں، کسی ایک لمحے پر بھی پیپلز پارٹی گھبرائی نہیں۔ پیپلز پارٹی ان 17 سیٹوں کے ساتھ بھی اپوزیشن میں 97 میں اپنی مضبوط جو ہے وہ اپنے مشن پر، ایجنڈا پہ رہی، اور لوگوں نے کہا جی دیکھیں آج 17 سیٹیں ہیں۔ وہ لوگ بھول گئے تھے کہ یہ جماعت نہیں ہے، آئیڈیالوجی ہے، یہ کس کی کوئی بہت ساری جماعتوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ بہت ساری جماعتوں کی خدا نہ خواستہ کھچڑی نہیں ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی ہے۔ آئیڈیالوجی ایسے ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو آج میں اور میرے ساتھ فیصل کنڈی صاحب ہیں، نذیر ڈھوکی بھی ہمارے پرانے ساتھی ہیں، ہم سب لوگ شہید محترمہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہ بات ایک بار پھر آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی غریب عوام، متوسط طبقے کی لوگ، ان کے حقوق کے لیے کھڑی ہے۔ آج بھی ہمارا مقابلہ غربت سے ہے، آج بھی ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے، آج بھی ہمارا مقابلہ سے ہے۔ ہمیں نہیں لڑنا کسی اور سے، ہمیں لڑنا ہے ان تمام چیزوں سے جس کے خاتمے کے بعد ہی پاکستان میں وہ ترقی آئے گی جس کا خواب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دیکھا۔ بات کی گئی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سوات میں اپنے جلسے عام میں اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر لیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ الیکشن کے لیے تیار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اگست میں جو اسمبلی کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، اکتوبر میں الیکشن ہو جانے چاہیے، یا نومبر میں، اگر 2-3 دن پہلے اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے تو یا 60 دن میں تو یا 90 دن میں، کیونکہ اس پورے ہم سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اس پورے انسٹیبلٹی کا واحد حل جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں، تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں ہوں 5 سال کے لیے، جو بھی پاکستان کی عوام جس جماعت کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس ملک کو آگے لے کر چلیں، ملک کو بحران سے نکالیں، اور ایک جو ہے اسٹیبلٹی کی طرف ہم جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ ہمارے اتحادی جماعتوں کے ساتھ بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس کے لیے تیار ہیں کہ الیکشنز ہو جانے چاہیے۔ آپ کا ڈیفینیٹلی سوال آئے گا، کچھ لوگوں کا سوال ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل میں شاید کچھ اختلافات ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سوات میں جلسے عام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اس وقت، کیونکہ ان کا پہلا جلسہ تھا اپنے سیاسی کیریئر کا سوات کے اندر، تو انہوں نے اس وقت سوات کے آئی ڈی پیز کا ذکر کیا۔ ہمارے دور میں جو 30 لاکھ آئی ڈی پیز نقل مکانی کر کے گئے تھے، اور ان کو دوبارہ ہم نے چند ہفتوں میں یا کہیں 2-3-4 مہینوں میں ہم نے ان کو دوبارہ آباد کیا، ہم نے باعزت طریقے سے ان کو اپنے گھروں میں لے کے گئے۔ تو اس وقت انہوں نے سندھ، بلوچستان، ساؤتھ خیبر پنجاب اور جنوبی خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا صوبائی حکومتوں کی طرف سے، مرکزی حکومت کی طرف سے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے، کہ ہم آپ کو دوبارہ آباد کریں گے، تو وہ یاد دہانی انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہا کہ فلڈز میں کے جو پیسے ہم نے دینے تھے وہ اس بجٹ میں دے دینے چاہیے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم پرائم منسٹر سے بیٹھیں گے۔ شاید ان کی ٹیم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہماری ہائی پاور ڈیلیگیشن چند دن پہلے، 4-5 دن پہلے، جس میں خورشید شاہ صاحب، سی ایم سندھ، نوید قمر صاحب، قاہرہ صاحب، شہری رحمان صاحبہ، یہ سارے وہاں پر گئے تھے۔ اس کے بعد ایک اور میٹنگ بھی ہوئی، اور بڑی پازیٹیو میٹنگ ہوئی۔ ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہمارے پارٹی کے دوستوں کا،
خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں جو تحفظات تھے ان سے بھی ان کو آگاہ کیا. ہم نہیں چاہتے کہ ہم میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو جو ہے وہ بات چیت کریں، اور آگاہ کیا، اور انہوں نے پوری یقین دہانی کی ہے کہ ہماری جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. 13 جماعتوں کی حکومت ہے، چھوٹے موٹے مسائل ہوتے رہتے ہیں. پھر کشمیر کا ایشو آیا. دیکھیے کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ حق تھا کہ وہ الیکشن وہاں پر لڑتی. ہم رنر اپ تھے وہاں پر. ہمیں ہمارے کینڈیڈیٹ کو 100 کتنے ووٹوں سے ہروایا گیا تھا. پھر ہماری اتحادی جماعتوں نے کہا کہ ہم نے وہاں پر الیکشن لڑنا ہے، تو انہوں نے بھی لڑا. ہمارے کینڈیڈیٹ وہاں پر کامیاب ہوئے، ان کے والد صاحب 4-5 دفعہ پہلے بھی کامیاب ہوئے. ہم نے دوبارہ کہا، ہم نے بار بار کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اگر کوئی شک ہے دھاندلی پہ، آپ ثبوت لے کے آئیں، ہم آپ کے ساتھ دوبارہ الیکشن لڑنے کو تیار ہیں. اس وقت تک لڑیں گے جب تک آپ مطمئن نہ ہوں. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ کشمیریوں کے دل سے پاکستان پیپلز پارٹی کی محبت کوئی نہیں نکال سکتا. جتنی دفعہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ لڑیں گے پیپلز پارٹی کامیاب ہوگا. اور یہاں پر ایک اور جماعت ہماری جماعت اسلامی جو ڈیلی بیسس پہ پریس کانفرنس کرے، اور غالباً آئندہ 4 سال کے لیے پریس کانفرنس ہی کرے گی کہ ہمیں سیکنڈ نمبر سے فرسٹ نمبر پہ کیوں نہیں پہنچایا گیا. آپ کو ماضی میں ڈکٹیٹروں نے سیکنڈ سے فرسٹ شاید پہنچایا ہو یا ففتھ سے فرسٹ پہنچایا ہو. اب جمہوری حکومتیں ہیں. آپ ہمیشہ ڈکٹیٹروں کے دور میں ناظمین بنے ہیں، آپ جمہوری حکومتوں میں نہیں بنے. آپ کے پاس دیکھیے فرسٹ نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی کراچی میں، سیکنڈ پہ جماعت اسلامی تھی، تھرڈ پہ پی ٹی آئی تھی، چوتھے پہ نون اور پھر جمعیت. آپ سندھ حکومت تو یہ نہیں کر سکتی کہ پی ٹی آئی کے ناظموں کو زبردستی اغوا کر کے آپ کے بکسے میں ووٹ ڈلواتے. آپ نے تو جا کے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے ان کے ساتھ آپ نے جا کے میٹنگز کی کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. انہوں نے آپ کے ساتھ جو وعدے وعید کی اس کا تو ہم ذمہ وار نہیں ہیں. لیکن جب انہوں نے خود کہا کہ ہم جو ہے کسی بھی جماعت کو ووٹ نہیں کر رہے، تو نمبر 1 پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور جمہوری طریقے سے تھی، تو ہمارا حق بنتا تھا. اگر آپ کی اتحادی آپ کے ساتھ آ جاتے تو آپ کے ووٹ اگر بڑھ جاتے تو آپ ناظم بنتے. لہٰذا انتظار کریں، اگلے الیکشن کا کام کریں. جنرل الیکشنز آ رہے ہیں، پھر بلدیاتی الیکشنز آئیں گے، اس کا جو ہے آپ انتظار کریں اور پھر محنت کریں. پھر آپ اگر آپ کو چانس ملتا ہے، آپ کو عوام ووٹ کرتی ہے تو پھر آپ آ سکتے ہیں. لیکن یہ جمہوری حکومت ہے، یہ ڈکٹیٹرز کی حکومت نہیں ہے. لہٰذا اس چیز کو اگر آپ کہیں کہ جی وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، تو یہ بڑا افسوسناک عمل ہے. کراچی کی عوام نے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کیا ہے، ہمارے نوجوان میئر وہاں پر اور ڈپٹی میئر بھی نوجوان ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر ڈیلیور کریں گے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جنرل الیکشن میں بھی کراچی پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کرے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم کراچی کا جو مین ہمارا کیپٹل ہے اس کا نقشہ ہمارے جو نئے میئر ہیں وہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر، سی ایم سندھ کے ساتھ مل کر، ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ہے ہم بہتری کی طرف اس کو لے کے جائیں گے.